الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے آنے کو، جانے کو، بیٹھنے کو سب کو قبول فرمائے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ، کہنے کو چھوٹا سا مدرسہ ہے، لیکن یہ اپنی بستی کے اندر اس نے پروان چڑھ چکا ہے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین یہاں کے ہر رہنے والے، چاہے وہ ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو، اللہ سب کے دل کے اندر اس کی محبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت اس چیز کا نہیں تھا، لیکن میرے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اصرار کیا تو میں یہاں اس چیز کے لیے آ گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہ، یہ علماء، یہ مفتیان کرام، یہ آج اس دنیا کے اندر جو پروان چاہ رہے ہیں اور ان کی پروانی کو ختم کرنے کے لیے اس وقت ملک کی موجودہ حکمرانوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے بھائیوں، آج ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو سب لوگ بھول چکے اور بیان نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تاریخ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس ملک کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے سب کچھ کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرو، وہ بزرگان دین جس کے اندر سب سے بڑے حضرت شیخ الہند، جس کو محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ مرد قلندر تھا، وہ کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن اس مرد قلندر نے انگریز کی 150 سالہ حکومت کے سامنے جب یہ اعلان کر دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو میرے بھائیوں، انگریز کی خیمے کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا۔ لیکن وہ مرد قلندر جو زبان اس نے پہلے نکالی تھی کہ انگریز کی فوج کی غلامی حرام ہے، میرے بھائیوں، اس مرد قلندر نے وہی آواز انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر، عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر کے، فوج کے سامنے کھڑے ہو کر کے، جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کیا۔ لیکن انگریز نے اس کے لیے بڑے بڑے عقوبت خانے بنائے، تہخانے بنائے۔ انگریز شیخ الہند کو اس تہخانے کے اندر لے جایا کرتا تھا، اور لے جانے کے بعد اس مرد قلندر کو اس دہکتے ہوئے آگ اور انگاروں کا اوپر لٹا دیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ شیخ الہند تم نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، لیکن میرے بھائیوں، اگر آج کا کوئی سپہ سالار ہوتا، اگر آج کا کوئی مرد قلندر ہوتا، اگر آج کا کوئی مجاہد ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تمہارے بزرگوں کی یہی دین تھی، تمہارے بزرگوں نے اپنے جسموں کو پتھروں کے حوالے کروا دیا، تمہارے بزرگوں نے اپنے جسموں کا آگ کے انگاروں کے حوالے کروا دیا، لہذا ان کو جب اس آگ پر لٹایا گیا، ان کی چمڑی کے سوا کھال الگ ہو چکی تھی، گوشت الگ ہو چکا تھا، ہڈی کے ڈھانچے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب وہ مرد قلندر بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو جانے کے بعد انگریزوں کے دلالوں نے، انگریزوں کے نمکخانوں نے شیخ الہند کو ہٹا کر کے ایک طرف کو لٹا دیا۔ جب شیخ الہند کو 2-4 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو انگریز نے پھر اسی کے اوپر رکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، وہ مرد قلندر نے جو آواز کل اٹھائی تھی، اسی آواز کو دوبارہ دہرایا اور یہ کہا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگانوں کی دین ہے، یہ ہمارے بزرگانوں کی زبانیں تھی، یہ ہمارے بزرگان دین کے ان کے اوپر اتنی زیادہ وہ تھی کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو نہیں بدلا، اپنے ایمان کو نہیں بدلا، اپنے عقیدے کو نہیں بدلا، اپنے رہن سہن کو نہیں بدلا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس چیز کو کرتے کرتے شیخ الہند اس دنیا سے چلا گیا، لیکن انگریز اس ملک کے اندر باقی رہا۔
انگریز نے یہ سمجھا کہ شیخ الہند اس دنیا سے چلا گیا تو یہ نعرہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نعرہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے گا۔ شیخ الہند کے بعد اسی کے مرد قلندر، اسی کے مجاہدوں میں سے ایک مجاہد کھڑا ہوا جس مجاہد کا نام حسین احمد مدنی تھا۔ میرے بھائیوں، وہ مرد قلندر اسی جھنڈے کو لے کر کے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے انگریز کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے انگریز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جو نعرہ شیخ الہند کا تھا اسی نعرے کو اس نے دوہرا دیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، جب حسین احمد مدنی کو انگریزی عدالت کے سامنے، انگریز کے جج کے سامنے، انگریز کے وکیل کے سامنے، انگریز کے پوپ کے سامنے، انگریز کی معیشت کے سامنے، انگریز کے ملک کے سامنے جب حسین احمد کو کھڑا کیا گیا اور حسین احمد سے پوچھا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، تو میرے بھائیوں، جب حسین احمد مدنی کو انگریز کی عدالت کے سامنے لایا گیا، ہاتھوں میں بیڑیاں تھی اور پیروں میں ہتھکڑیاں تھی۔ جب حسین احمد مدنی کو انگریز کی عدالت کے سامنے لایا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ حسین احمد تم نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، تو میرے بھائیوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، کہا ہے اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک ایمان رہے گا، جب تک دل کے اندر دل، جب تک سینے کے اندر دل رہے گا، یہی کہتا رہوں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھا کرو، تمہارے بزرگوں کی تاریخ یہ تاریخ ہے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کو، وہ نوجوان جس کے ہاتھ کے اندر قلم اور دوات ہونی چاہیے تھی، آج اس کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے۔ کیوں؟ آج مسلمان کہاں پہنچ چکا ہے؟ آج دیکھو، انگریزیت آئی، انگریز سے پہلے وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے اس دین کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن وہ دین نہیں ختم ہوا، وہ ختم ہو گئے۔ انگریز آیا، انگریز ختم ہو گیا، دین ختم نہیں ہوا۔ انگریز کے بعد اس کی اولاد آئی، اس کی اولاد نے اس کو ختم کرنے کے لیے آج موبائل تمہارے اور میرے ہاتھ کے اندر دے دیا۔ آج دیکھو کہ مسلمان نوجوان، وہ میرے بیٹے، وہ میرے بھائی، وہ نوکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ میرا نوجوان گھڑی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے موبائل چلا رہا ہے، پبجی گیم کھیل رہا ہے، ادھر اس کے بوڑھے لوگ مسجدوں کے اندر جا رہے ہیں۔ نوجوان اس کو کھڑے ہو کر کے موبائل میں اتنا ملوث ہو چکا ہے، نہ اس کو باپ کا پتا، نہ استاد کا پتا، نہ رشتہ دار کا پتا، نہ اپنے بڑوں کا پتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اے معصوموں، اس مدرسے کے اندر آئے ہو، ان مدرسوں کو آباد کرو۔ یہ مدرسے آباد اس وقت رہیں گے کہ جب تم آباد رہو گے، جب قرآن رہے گا، جب قرآن کے ساتھ اس کے پڑھنے والے موجود ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج وہ قرآن جو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے اتارا، وہ قرآن جو آج میرے اور تیرے بخشش کے لیے آیا تھا، آج کہاں گیا وہ قرآن؟ وہ قرآن گھڑوں کی طاقت کی زینت پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر جزدان چڑھا ہوا ہے، اس جزدانوں کے اوپر بڑی بڑی گردیں اس کے اوپر پڑ چکی ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے تو یہ قرآن اٹھا کے لایا جاتا ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو قرآن اٹھا کے لایا جاتا ہے۔ کیا قرآن مرنوں کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن بیماروں کے لیے آیا تھا؟ نہیں، یہ قرآن میری اور تیری زندگی کے اوپر اترا تھا، یہ قرآن میری اور تیری زندگی بچانے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن حلال اور حرام کی تمیز کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ میرا قرآن آج مسجد کے اندر ٹاپوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ میرے اکابرین، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کو پکڑو، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی معیشت، اپنی سب چیز کو ایک طرف چھوڑ دو اور چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں آ جاؤ، یا اللہ کی راہ میں آ جاؤ، ورنہ نہیں آؤ گے تو دیکھو اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر مصائب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر کیوں روتے ہو، پھر کیوں بھاگتے ہو، پھر کیوں کہتے ہو، پھر کیوں سوشل میڈیا پہ آتے ہو؟ جب تم مسجدوں میں نہیں جاؤ گے، مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کے اندر کوئی نہیں ہے۔ مسجد کس کے لیے بنائی گئی؟ نماز کے لیے بنائی گئی۔ آج نماز کے لیے مسجد میں کوئی نہیں آتا، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں، نکڑوں کے اندر موجود ہیں۔ اے میرے بھائیوں، کاروبار کرو، کاروبار کو کوئی نہیں منع کرتا، کاروبار کرو، لیکن تمہیں اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا گیا اس کام کو بھی کرو۔ اس
لیے میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں اس مدرسے کو کامیاب کرو. اور یہ مدرسہ اس وقت کامیاب ہوگا کہ جب سب لوگ مل کر کے اس کے اندر کوشش کریں گے. اللہ رب العزت جتنے مدارس چل رہے ہیں, جتنی خانقاہیں چل رہی ہیں, جتنی جماعتیں چل رہی ہیں, آج ان جماعتوں کو دیکھو کہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے کسی مقابلے میں کہیں سے کہیں کتنی جماعتیں آتی ہیں, لیکن میرے بھائیوں یہ جمعیت علماء وہی جمعیت علماء ہے کہ جو جمعیت علماء نہ ہندو نہ مسلمان سکھ عیسائی کسی کو نہیں دیکھتی, اس کے سامنے جو پیاسا آتا ہے اس کو پانی پلاتی ہے. میرے بھائیوں یہ جماعت شیخ الہند کی جماعت ہے, یہ جماعت حسین احمد مدنی کی جماعت ہے, یہ جماعت مولانا اسد مدنی کی جماعت ہے. میرے بھائیوں آج اس جماعت کا جھنڈا میرے باپ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے دعا کرو تو 83 سال مرد قلندر کے لیے اللہ اس کی عمر کو لمبی سے لمبی کرے, اللہ اس کو شفا دے, اللہ اس کو صحت دے. میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ کو پتا ہے, لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان مدارس کو زندہ رکھو, ان جماعتوں کو زندہ رکھو, ان علماؤں کی قدر کرو. ان علماؤں کی اگر قدر نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں جب انگریز اس ملک کے اندر تھا اور حسین احمد جب اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف جو لوگ مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے انگریز کے وقت میں, اور وہ ٹاپو پر بیٹھے ہوئے تھے, حسین احمد مدنی جس ٹرین کے اندر جا رہے تھے میرے بھائیوں اس ٹرین کے اندر جب مسلم لیگیوں کو پتا چلا کہ حسین احمد اس ٹرین کے اندر موجود ہے, میرے بھائیوں کسی نے پگڑی نوچی, کسی نے ٹوپی آسمان کی طرف اچھال کر کے زمین سے روک دی. اللہ کا عذاب آسمان سے آیا, کوئی پاگل ہو گیا, کوئی دیوانہ ہو گیا, کوئی مجنون ہو گیا, اور پاگل کی حالت میں نالوں کے اندر لپٹے رہے, سیاپتے رہے, مر گئے اسی طریقے سے. کیوں کہ اپنے مرد قلندر کی اپنے عالموں کی رسوائی کرنے والا وہ دنیا میں برباد ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی ان علماؤں کی قدر کرو, اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ ہمارے آنے کو جانے کو سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.